السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک سے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے، جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری آواز آپ لوگوں کو واضح آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ طيب ٹھیک ہے۔ الحمد للہ، ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ جنازے کی نماز مسائل پڑھنا شروع کی تھے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا موت سے پہلے کے مسائل۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ حسن خاتمہ کے مسائل، حسن خاتمہ کے مسائل، کہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا، اس کی اچھی موت ہوئی، یا کسی کہتے ہیں کہ اس کی موت بری موت ہوئی۔ اور یہ بہت ایک اہم موضوع ہے، اور چاہیے کہ ہر انسان کو اس کی فکر ہو کہ اس کی موت کس طرح ہو رہی ہے، اس کی موت کس طرح ہوگی، اور کس طرح وہ اس دنیا سے نکلے گا آخرت کے لیے اور عالم برزخ کے لیے۔ یہ وہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، اس کو جاننا اور کوشش کرنا کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اور اور چاہیے کہ ہماری دعا بھی ہو ہمیشہ، کہ ہماری ہمیشہ دعا ہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمارا آخری جو لمحات ہو دنیا کے وہ خیر کے ہوں، اچھے کام میں ہوں، اور تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ تو یہ جو ایک اہم موضوع پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے باذن اللہ تعالیٰ، تو اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق دے، اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے، اور ان کے ساتھ ان دونوں میں اخلاص کی نعمت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ حسن خاتمہ سے مراد کیا ہے؟ کسے بولتے ہیں کہ حسن خاتمہ؟ اگر اس کو میں بولوں شارٹ، یعنی بالکل ایزی اردو زبان میں، تو اس کو بولیں گے اچھی موت اور بری موت۔ تو حسن خاتمہ اچھی موت ہے، اور سوء الخاتمہ بری موت ہے۔ تو حسن خاتمہ یہ کیا ہے؟ اچھی موت ہے، اور سوء الخاتمہ بری موت۔ تو انسان کی موت یا تو اچھی ہو یا تو بری موت ہو۔ حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو موت سے قبل ایسے افعال سے دور رہنے کی توفیق مل جائے، یعنی برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق مل جائے جو اللہ رب العزت کو ناراض اور غضبناک کرتے ہیں، اور پچھلے کی ہوئے گناہوں اور معاصی سے توبہ و استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کرنا شروع کر دے۔ پھر اس حالت کے بعد اسے موت آئے تو یہ حسن خاتمہ ہوگا۔ تو مرنے سے پہلے وہ گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے اجتناب کرے، اور اچھے کاموں میں لگ جائے اور توبہ کر لے، تو پھر اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو پھر یہ حسن خاتمہ ہے۔ یعنی کہ اگر الٹا ہو جائے کہ اس کی وہ اللہ سے بہت دور تھا اور گناہوں میں ملوث تھا اور گناہوں میں واقع تھا اور نیک کاموں سے بہت دور تھا، اور توبہ بھی نہیں کیا اس نے، پھر اس کی موت آ گئی، تو پھر یہ واضح نشانی کہ نا وہ کہ یا اس سے یعنی یعنی ہم بول سکتے ہیں کہ اس کی اچھی موت نہیں ہوئی، اس کی اچھی موت نہیں ہوئی۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے، تو اسے استعمال
کر لیتا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کس طرح کرتا ہے استعمال، کس طرح استعمال کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اسے موت سے قبل اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ نا موت سے قبل نیک اعمال کرنا اور اسی پر اس کی موت آنا، اور اسی پر اس کی موت آنا، یہ کیا ہے کہ یہ واضح نشانی ہے کہ اس کا خاتمہ کیا ہوا، بالخیر ہوا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے. لیکن تو یہ کیا ہے خاتمہ، یہ خاتمہ آنی بالخیر کی یہ علامت ہے کہ، اور یہ اللہ نے جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی چاہتا ہے اور خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے. تو کس طرح کرتا ہے استعمال؟ کہ اسے موت سے قبل نیک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خیر چاہتا ہے اور بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے. حسن خاتمہ کی نشانیاں ابھی ہم پڑھیں گے. حسن خاتمہ کی نشانیاں، حسن خاتمہ کی نشانیاں کتنے ہیں؟ تو حسن خاتمہ کی دو نشانیاں ہیں، دو قسم کی نشانیاں ہیں. حسن خاتمہ کی نشانیاں دو قسم کے ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے نشانیاں، یعنی خود مرنے والے انسان کے لیے. تو اس کو خود، یعنی اس کو خود معلوم ہونے کے لیے کیا اس کا خاتمہ اچھا ہوا یا برا ہوا، اس کے خود کے لیے. اور ایک ہوتا ہے کہ نا کہ میت کے علاوہ لوگوں کے لیے، میت کے علاوہ، جو میت ہے، میت کے علاوہ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ نا کہ حسن خاتمہ کی جو نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیاں کی دو قسمیں ہیں. اس کی نشانیوں کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک میت کے لیے خود، ایک میت کے لیے خود، اور ایک میت کے علاوہ جو میت کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی نشانیاں، تاکہ وہ پہچان سکیں ان نشانیوں کی، ان جو نشانیاں ہیں، یہ جو سائنس ہے کہ اس کی خاتمہ بالخیر ہوا یا خاتمہ بالسوء ہوا، اس کی اچھی موت ہوئی یا بری موت ہوئی. تو یہ دو قسم کی نشانیاں ہیں. پہلے ہم پڑھیں گے کہ نا جو نشانیاں مرنے والے کے لیے. تو تو اس میں یہ تو مرنے والے کے لیے جو نشانیاں ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کی جیسی روح قبض ہوتی ہے، یا فرشتہ کی روح قبض کرتے ہیں یا اس سے پہلے، تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ اسی وقت، اسی لمحات میں اس کے فرشتے آ کے دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں. اسی وقت، یعنی روح قبض ہو رہی ہے ابھی، اسی وقت فرشتے اس سے کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں. اور اسی وقت اسے اللہ کا فضل و کرم کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں الحمدللہ مجھے یہ چیز مل گئی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ جب مرتے وقت ان کے چہروں پہ کیا ہوتی ہے؟ اسمائل ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی وقت، روح نکلتے وقت ہی انہیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ، اور فرشتے آ کے دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کا ٹھکانہ اچھا ہوگا. اور یہ سگے یہ سورہ فصلت کی آیت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اسی پر قائم رہے، ان کے بعد فرشتے آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تمہارے لیے کچھ بھی، یعنی غم اور خوف نہ ہو. تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، تمہارے اندیشہ اور غم کچھ بالکل نہ کرو. وہ اب شروع بالجنہ، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے اور بشارت ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کے بارے میں تمہیں دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا یا وعدہ کیا جاتا رہا تھا دنیا میں. تو اللہ نے قرآن میں کئی بار ہمیں وعدہ کیا جنت کا. تو یہ وعدہ ہمیں ملے گا، یعنی روح نکلتے وقت اللہ تعالیٰ یعنی بولیں گے یہی تمہاری جنت. تو فرشتے آ کے خوشخبری دیں گے. تو اس میں فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس پہ قائم رہ گئے، اس پہ استقامت کی، اس پہ ثابت رہ گئے، اس سے ہٹا نہیں، دین پہ قائم رہ گئے حتیٰ کہ یعنی موت آئے تک. تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے نازل ہوں گے یعنی موت کے وقت، اور خوشخبری دیں گے جنت کی، اور کہیں گے کہ نہ تم غم کرو نہ خوف کرو. اب یہاں سوال ہے کہ کیا فرق ہے خوف اور حزن میں؟ یہاں پر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ خوف اور حزن دونوں میں فرق ہے. کہ یہاں پر
فرمایا گیا کہ نا کہ غم مت کرو اور خوف نہ کرو. تو اس آیت میں یہ بات واضح ہے کہ نا یعنی خوشخبری ملے گی انسان کو، یعنی روح نکلتے وقت انسان کو خوشخبری مل جائے گی. اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اس کی روح نکلتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہی پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو یہ بشارت مومنوں کے لیے، مومنوں کو ان کی موت کے وقت ملتی ہے. اور یہاں جو فرق ہے خوف اور حزن میں، کہ خوف ہوتا ہے مستقبل کے کے متعلق چیزوں میں، کہ اس کو ڈر ہے کہ مستقبل فیوچر میں اس کو مستقبل میں کچھ ڈر ہو، تو خوف سے تو اللہ تخافو کہ تم مت ڈرو اپنے فیوچر سے، اپنے مستقبل سے. بالکل تم امان میں ہو، سیو ہو، تمہارے لیے پیس ہے، امان ہے، اور تمہاری مکمل حمایت ہے، تمہیں کوئی بات نہیں ڈرنے کی. ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو جو پچھلے ہوا، جو پاسٹ میں، جو ماضی میں جو تم نے کام کیے یا جو بھی ہوا، اس کا غم مت کرو. انسان کو یہ دو چیزیں لگی رہتی ہے، یا تو فیوچر کا سے خوف، اس کی ٹینشن، یا ماضی کا ڈر، یا ماضی کا غم کہ ماضی میں اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو فرشتے بولیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کرو. دونوں سے تم اللہ نے تمہیں دونوں سے کیا دی، دونوں سے بچا لیا ہے اور دونوں سے نجات دی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ تیرا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ بشارت مومنوں کو ان کے موت کے وقت ملتی ہے جو آیت میں. تو یہ ایک نشانی ہے اس کی خود کے لیے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے آخرت میں. اس طرح فرماتے ہیں، اس طرح یہ حدیث آتا ہے کہ فرماتی ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے. یعنی جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خواہش کی ملاقات رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خواہش کی ملاقات نہیں رکھتے ہیں. تو یہ سن کر انہوں نے سوال کیا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ یا رسول اللہ، کیا موت کو ناپسند کرتے ہو؟ یعنی ہم سب کرتے ہیں، یعنی موت کو ناپسند، یعنی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ یعنی کیا ہے اس کو موت آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ملاقات کی خواہش یعنی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہر انسان موت کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. لیکن جب مومن شخص کو اللہ کی رحمت کی اور رضامندی کی اور خوشنودی کی خوشخبری ملتی ہے، یعنی موت کے وقت، روح نکلتے وقت، تو پھر وہ بولتا ہے ختم میں مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، مجھے جلدی اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اسی کہ اس کو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اس وقت اس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اسی کہ ختم اس کو یقین ہے کہ اس کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا کرتے ہیں، ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. اور کافر شخص کو یا منافق شخص کو اسی وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے، اور اس کی خبر دی جاتی یعنی عذاب کی خبر دی جاتی ہے اسی وقت. تو پھر منافق کے لیے یا کافر کے لیے اس وقت، منافق کے لیے اور کافر کے لیے اس وقت اللہ سے ملاقات کرنا سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ سب سے بری چیز. اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس کے لیے نعوذ باللہ جہنم ہے اور اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ اسے راضی نہیں ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے. تو فرمایا کہ یہ مطلب ہے. ورنہ شروع میں یا عام لائف میں اگر کسی انسان کو موت پسند نہیں ہے یا موت سے ڈر ہے تو یہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک نیچر چیز ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ موت سے وہی ڈرتے ہیں جنہیں یا تو موت کی حقیقت نہیں معلوم یا ان کے اعمال کمزور ہیں. ورنہ موت جو ہے یہ ایک انتقال، ایک کیا ہے، ایک انتقال ہے دنیا سے آخرت. تو اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کے لیے تو خوشی ہے، اس کے لیے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے مرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، رضامندی ہے. تو پھر اس کو وہ موت سے اس کو زیادہ ڈر نہیں ہوتا. لیکن ایک ڈر تو ہے، طبیعی چیز ہے کہ انسان کے نیچر، وہ تو ڈر مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پر انسان، لیکن جو شخص کافر ہوتا ہے یا منافق یا گنہگار، اس کو موت سے زیادہ ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو گنہگار لوگ بولتے ہیں موت کا ذکر ہی مت کرو، ڈر ہو رہا ہے. ایک وہ ہو رہی ہے وحشت موت کا سن کے. سے کہ انہیں دنیا میں یعنی ابھی تو موت آئی بھی نہیں، لیکن موت کے نام سن کے ہی انہیں ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے وحشت. اس لیے کہ وہ انہیں یقین ہے کہ اگر ان کی موت آئے گی
تو وہ اگر ان کی موت آ جائے گی تو اس حالت میں تو وہ یعنی اگر ان کی موت آئے گی تو پھر ان کا ٹھکانہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے وہ کیا کریں گے، وہ ڈرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو انسان یعنی موت کی تیاری کرے. سب سے اہم چیز، اہم سوال جو ہے، جو اہم چیز ہے وہ موت کی تیاری ہے. اس لیے جب وہ ایک صحابی نے آ کے فرمایا یا رسول اللہ مت الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ نے کیا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے یہ نہیں، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کب آئیں گی، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ماذا اعددت لها، تم نے کیا تیاری کی اس کی؟ کہ قیامت کب آنے والی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کب آئیں گی یہ دن، بلکہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے تیاری کیا کی اس کے لیے. تو جب اس نے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئیں گی، تو اللہ کے رسول نے اس سے پھر سوال کیا الٹا، کہا کہ ماذا اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی. تو اصل سوال یہ ہے کہ ہماری کیا تیاری ہے آخرت کے لیے. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ضروری ہے. اور محاسبہ ابھی وقت ہے محاسبہ کرنے کا، قیامت سے پہلے. تو اس لیے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ابھی حساب کر لو اپنے آپ کا قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ابھی موقع ہے خود کرنے کا حساب، اور حساب کرنے کے بعد اپنی زندگی بدلنے کا موقع ہے. لیکن قیامت کے دن حساب ہمارے سے لیا جائے گا، اس وقت پھر بدلنے کا موقع نہیں ملے گا. فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، اور اپنے نام اعمال تول لو ابھی سے، ابھی سے تول لو. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ آپ کے تولیں گے، ہمارے تولیں گے فرشتے، لیکن ابھی ہم خود تول لیں تاکہ دیکھ لیں کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا. اور ابھی بھی موقع ہے توبہ کرنے کا، ابھی بھی کیا ہے، موقع ہے توبہ کرنے کا. تو اس سے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حدیث سے معلوم ہے کہ نا جو خوشخبری جو انسان کو ملتی ہے، جو انسان کو خوشخبری ملتی ہے موت کے وقت. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ نا یعنی خاتمے، یعنی اچھے، یعنی حسن خاتمہ کی وہ نشانیاں جو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، یعنی جو میت کے علاوہ لوگوں کے لیے جو حسن خاتمہ کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا نشانیاں ہیں میت کے علاوہ. پہلی نشانی یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا. موت کے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ ایک اچھی نشانی ہے. اور اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا. جس شخص کا آخری کلام دنیا میں سے لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ انسان کا آخری کلام دنیا سے نکلنے سے پہلے کیا ہو، لا الہ الا اللہ ہو. اور یہ موت کے وقت یہ زبان سے یہ نکلنا یہ آسان نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں مجھے تو ابھی یاد ہے، مجھے ابھی یاد ہے تو میں پڑھ لوں گا. نہیں، یعنی موت کے وقت اسی کی زبان سے کلمہ شہادت نکلے گا جس نے زندگی گزاری اس کے تقاضوں پر، جس نے اپنی پوری زندگی گزاری یہ کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے. تو اسی شخص کو توفیق ملے گی. لیکن جو شخص نے کلمہ توحید صرف زبان سے کہا اور اس کا مطلب نہیں سمجھا، اس کا مطلب نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کے تقاضے پورے کیے، تو پھر اس شخص کو توفیق نہیں ملے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی یعنی موت کے وقت انسان کی زبان سے وہی چیز نکلتی ہے جو شخص اس نے زندگی بھر کام کیا تھا. اگر کسی نے زندگی بھر دین پر قائم رہا، توحید پر قائم رہا، لا الہ الا اللہ پر قائم رہا، پھر انشاءاللہ اس کی زبان سے قیامت کے دن اور قبر یعنی موت کے وقت یہ نکلے گا، کلمہ توحید نکلے گا. لیکن اگر اس کے برعکس اگر کسی انسان نے اپنی زندگی گزار دی کسی اور چیز میں، چاہے وہ مسلم ہو، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر، یعنی لا الہ الا اللہ میں ہے کیا چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ سے بڑی اور کوئی چیز نہ ہو. آپ کے دل میں یعنی آپ کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو اللہ سے بڑھ کر، کسی کی تعظیم نہ ہو اللہ سے بڑھ کر، کسی کی اہمیت نہ ہو اللہ سے بڑھ کر، دین سے بڑھ کر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. اگر کوئی اور چیز آگے ہے تو پھر وہ چیز نکلے گی. اور کتنے ایسے قصے ہیں جو لوگ نعوذ باللہ یعنی گانے گاتے تھے اور ان کے پاس گانا یا قرآن سے آگے تھا، تو مرتے وقت حالانکہ وہ مسلم تھے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان سے کیا نکلا، وہی نکلا.
گانے نکلے. لوگ بول رہے ہیں کہ آپ پڑھی کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ گانے نکل رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. اور کتنے لوگ اس سے ہوئے، یہ موجود ہے قصے. اور کچھ لوگ کسی کے محبت میں واقع تھے، کسی شخص کی محبت میں، کوئی آدمی کسی عورت کی محبت میں ہے، کسی عورت کسی آدمی کی محبت میں، یا کسی آدمی کسی ایکٹر کے، یا کسی پلیئر کے، کسی کھلاڑی کے محبت میں واقع ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے بڑا مقام دیا ہوا ہے اس نے اپنے دل کے اندر. تو قیامت تو مرتے وقت اس کی زبان سے وہی نکلے گا. نہیں ہے نا؟ اور حتیٰ کہ اس کے علاوہ بھی یعنی کچھ لوگ اگر اپنے کاروبار کو بھی، اگر کسی نے زندگی بھر کاروبار میں اپنی گزار دی، زندگی بھر بس یہ خریدو، یہ بیچو، یہ اتنے بیچو، یہ مت بیچو، یہ کرو، تو مرتے خود بھی وہی نکلتا. اور یہ قصے ہوئے یعنی کتنے کا بعض کاروباری لوگ کو لوگ کہہ رہے ہیں پڑھی لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو اتنے بیچو، یہ مت بیچو، جو زندگی بھر وہی چیز تھی. یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی جو بھی کوئی بھی چیز کو اللہ سے بڑھ کر مقام دیا. تو جب اللہ سے بڑھ کر انہوں نے اس چیز کو مقام دیا، تو پھر موت کے وقت وہی نکلتا ہے. اللہ بچائے. تو ہماری تو اس وقت یہ کلمہ یاد کرنا ضروری ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس کے تقاضے پورے ہوں اور اس پہ ہماری زندگی گزرے، پوری لائف اور مکمل زندگی. تو پھر موت کے وقت یہ توفیق ملے گی کہ ہماری زبان سے آخری کلام جو نکلے گا وہ رہے گا لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اور حقیقت میں اس کے لیے انسان دعا بھی کرے، ہمیشہ دعا کرے. یہ سب سے اہم دعا ہے کہ ہمیشہ انسان یہ دعا کرے اللہم اجعل آخر کلام من الدنیا لا الہ الا اللہ. اللہ میرا دنیا سے آخری کلام رکھ لا الہ الا اللہ. تو دعا کریں اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ توفیق ملے گی. اس کی بات جو ہے کہ کہ یعنی پیشانی سے پیشانی کے پسینے سے موت آنا، یعنی اس کی موت کے وقت پیشانی سے پسینہ نکلنا کہ قطرے ہوں. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ اچھی علامت کی نشانی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو مرتے وقت اگر کسی انسان کے یعنی روح نکلتے وقت اگر اس کے پیشانی پہ پسینہ ہے، تو یہ بھی نشانی ہے انشاءاللہ کہ نا اس کی موت اچھی موت ہوئی اور اس کا خاتمہ بخیر ہوا ہے، خاتمہ بالخیر ہوا ہے. اس طرح سے جمعے کی رات یا دن میں موت آنا، جمعے کے دن یا رات میں موت آنا. حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی جمعے کی رات یا جمعے والے دن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. یہ حدیث میں اختلاف ہے کہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور انشاءاللہ یہ حدیث حسن کے قریب ہے. انشاءاللہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث حسن کے قریب ہے. تو اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ جو شخص بھی جمعے کی رات یا جمعے والے دن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ انسان کو موت آئے جمعے کے دن، نہیں، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بلکہ اگر اللہ نے لکھا تو اس کو موت آئے گی جمعے کے دن یا جمعے کی رات. نا اس طرح سے اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے موت آنا، اللہ کے راہ میں مرتے ہوئے موت آنا جہاد میں، یہ تو یہ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو شہید کا مرتبہ ہے، شہیدت اور شہید کا اور شہادت کا مرتبہ ہے. یعنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فوت ہوا وہ شہید ہے. تو جہاد میں شہید ہونا یا جنگ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی اچھی موت ہے. بلکہ اس سے اچھی موت تو کوئی نہیں ہے. اس سے اچھی موت کیا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک اچھی موت کی نشانی ہے کہ انسان کی موت آئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں. اور اس طرح سے اس میں وہ بھی شامل ہے کہ کسی نیک عمل میں، یعنی وہ اگر کسی عمرہ کرنے کے لیے نکلا تو ایک نیک کام میں اس کی موت آ رہی، یعنی وہ بھی اس نے نکلا، یعنی حج کے لیے نکلا کوئی، یا عمرے کے لیے نکلا، یا یہ نماز کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے نکلا. تو یہ سارے کیا ہے؟ ایک اچھی نشانیوں میں سے آتی ہے موت کی. ایک کیا ہے؟ اچھی یعنی اچھی موت کی نشانیاں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اچھی موت کی نشانیاں ہیں. اس طرح سے یہ ہے کہ تعاون کی بیماری سے موت واقع ہونا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. تو جو بھی تعاون کی بیماری سے مرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید کہلائے گا، یعنی شہید ہوگا، یعنی شہید کا مقام ہوگا.
اور یہ بھی جب شہید ہوگا تو پھر وہ اس کا تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور اچھی موت کی علامت ہے۔ اور تعاون سے مراد ہر وہ بیماری جو پھیل گئی، ہر وہ بیماری جو پھیل گئی سارے شہر میں یا سارے ملک میں، جس طرح سے ابھی جو وہ آیا تھا کورونا، یہ تعاون ہے، ویسا کورونا کیا ہے، تعاون تھا۔ تو اس طرح سے جو بیماری ہے جو پھیل جائے، عام ہو جائے، عام بیماری، اور اس بیماری سے اگر اس بیماری سے اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یا موت واقع ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی شہید کا مقام پائے۔ لیکن میں یہاں پر ایک اہم بات بیان کر دوں کہ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، شہید دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شہید ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کا شہید ہے، ایک شہید دنیا اور آخرت کا، ایک شہید صرف آخرت کا، ایک شہید صرف آخرت کا۔ تو جو شہید دنیا آخرت کا ہے وہ شہید ہے جو جنگ میں اس کا انتقال ہو، جہاد میں۔ تو جو جہاد میں اس کی موت واقع ہو، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کا شہید ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ شہید کے کچھ احکام ہیں۔ کیا احکام ہے شہید کے؟ کہ شہید کے احکام میں سے یہ ہے کہ شہید کو ہم غسل نہیں دیں گے، شہید کو ہمیں غسل نہیں دیں گے، اور نہ ہی شہید کی نماز جنازہ پڑھیں گے، شہید کو نہ غسل دیں گے اور نہ ہی شہید کی نماز پڑھیں گے، جو نماز ہوتی جنازے کی نماز، بلکہ صرف دفن کر دیں گے، بغیر نماز بغیر غسل کے اسے دفن کر دیں گے۔ یہ شہید ہے۔ اور یہ کون سا شہید ہے؟ جو شہید دنیا اور آخرت کا ہے اور جو جنگ میں شہید ہوا۔ لیکن باقی جو شہید ہے، جیسا کہ تعاون کی بیماری سے یا عام بیماری سے وہ شہید ہوا، تو یہ شہید شہید صرف آخرت کا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم اس کا معاملہ کریں گے عام لوگوں کا، اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز پڑھیں گے اور دفن کریں گے، تو دنیا میں اس کا معاملہ ہوگا عام لوگوں کی طرح۔ لیکن اگر اس نے اخلاص کا، اس میں اگر شرط پوری ہوئی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں اسے شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ حاصل ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اس طرح سے پیٹ کی بیماری سے موت واقع ہونا، تو یہ بھی شہید ہے۔ یعنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو پیٹ کے بیماری سے فوت ہوا وہ شہید ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے پیٹ کی بیماری سے موت واقع ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ یعنی پیٹ میں درد ہوا سخت، پھر اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو پیٹ کی بیماری سے، تو یہ بھی شہید ہے۔ اور اس میں المبطون شہید، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک اچھی علامت ہے موت کی، یعنی اچھی موت کی علامت ہے، اس لیے کہ وہ شہید، اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اس طرح سے ڈوبنے والا انسان اور منہدم شدہ کے نیچے دب کر موت واقع ہونا، یعنی ڈوب کر مر جانا، پانی کے اندر، ڈوب کر مر جانا، یا کسی چیز کے گر جانے سے مر جانا، یعنی اوپر سے بلڈنگ ٹوٹ گئی اور انسان وہاں نیچے تھا تو وہ مر گیا، تو دب کر مر گیا، کیا ہوا؟ دب کر وہ مر گیا، تو یہ بھی شہید ہے۔ صرف فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید 5 قسم کے ہیں: تعاون کی بیماری سے فوت ہونے والا، اور پیٹ کی بیماری سے، اور پانی میں غرق ہونے والا، اور دب کر مرنے والا، اور اس طرح سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ 5 کیا ہے؟ یہ 5 شہید ہے۔ تب یہاں سوال ہے کہ یہ جو 5 شہید ہیں، یہ دنیا اور آخرت کے ہیں یا صرف دنیا کے ہیں، یا صرف آخرت کے شہید ہیں؟ یہ 5 شہید ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ 5 شہید دنیا آخرت کے ہیں یا صرف دنیا کے ہیں؟ جی آپ لوگ ساتھ میں ہیں یا نہیں میرے؟ نہ اصل یہاں پر یعنی صحیح یہ ہے کہ صرف آخرت کے، صرف اس کے ہے آخرت کے۔ ایسے ہم نے کہا کہ نا کہ شہید کے 2 قسم ہیں، ایک شہید جو جنگ میں شہید ہو، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کا شہید ہے، دنیا اور آخرت کا۔ لیکن اس کے علاوہ جو پیٹ کی بیماری سے مرے، جو تعاون کے سے مرے، جو ڈوب کر مرے، جو دب کے مر جائے، یہ سارے شہید ہیں صرف آخرت کے، صرف آخرت کے، دنیا کے نہیں۔ یعنی کیا مطلب دنیا کا شہید اور آخرت کا شہید؟ دنیا سے مراد یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیں گے
نہ اس کی نماز پڑھیں گے، نہ اس کو کیا کریں گے. جو دنیا اور آخرت کا شہید ہے، جیسا کہ جو جنگ کا شہید ہے، اس اس کو یعنی کیا مطلب، اس کا ہم نہ اس کو ہم غسل دیں گے، نہ غسل دیں گے، نہ اس کی نماز پڑھیں گے جنازے کی. لیکن باقی جو شہید ہے، اس کے علاوہ جو جنگ کے علاوہ، جنگ میں شہید ہونے کے علاوہ جو سارے شہید ہیں، یہ شہید تو یہ صرف آخرت کے شہید ہیں. یہ صرف آخرت کے شہید ہیں. یعنی کیا مطلب، دنیا میں ان کا معاملہ ہوگا عام لوگوں کی طرح، ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کو غسل دیں گے اور دفن کریں گے. امید ہے کہ بات واضح ہے. امید ہے کہ یہ بات کیا ہے، واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے یہ بھی ایک آٹھویں چیز یہ ہے کہ اپنے بچے کے وجہ سے عورت کا نفاس میں یا حاملہ فوت ہونا. تو بچے کی وجہ سے عورت کا نفاس میں یا حمل کے دوران کا فوت ہونا، یہ بھی کیا ہے، شہید، یہ عورت شہید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عورت جو اپنے حمل کی بنا پر فوت ہو وہ شہید ہے. اور وہ عورت جو اپنے حمل کی بنا پر فوت ہو وہ شہید ہے. ابھی جو عورت ہے جو حمل کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی، یا اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ دنیا آخرت کی ہے یا صرف دنیا کی ہے؟ یہ صرف دنیا کی ہے. نا یہ ولنی، یہ صرف آخرت کی ہے. یہ صرف کیا ہے، یہ صرف آخرت کی ہے، نہ کہ دنیا کی. یعنی اس عورت کو بھی کیا کریں گے، اس عورت کو بھی آنے غسل دیں گے، اور اس کی نماز پڑھیں گے، اور اس کو دفن کریں گے. لیکن یہ بھی کیا ہے، یہ عورت بھی شہادت کا اس کو مرتبہ حاصل ہوگا. یہاں پر لکھا ہے پر ہماری سلمہ بہن نے کہ ولادت کے دوران عورت کی موت ہونا. نا یہ صحیح ہے، اور جو ابھی ہم نے ذکر کر دیا یہاں پر. نا تو یہ سارے کیا ہے، اچھی موت کی علامت ہے. ان سب میں کیا ہے، موت آنا کیا ہے، یہ اچھی موت کی علامت ہے. اس طرح سے دین یا مال یا اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مرنا. یعنی اگر آپ پر کسی نے کہا کہ تم کافر ہو جاؤ، دین چھوڑ دو، یا میں تمہیں مار دوں گا، تو یہ بھی شہید ہے. یا یا کسی نے کیا کہ کہا کہ تمہارے پیسے دو، اور سکھا کہ نہیں، یہ پیسے تو میرے ہیں، یہ مال میرا ہے، تو اس نے اس کو مار دیا، تو یہ بھی شہید ہے. یا اس نے اس کی جان پر حملہ کیا، جان پر، تو اس نے اپنے نفس کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، تو وہ بھی شہید ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اپنا مال بچاتا ہوا قتل ہوا تو وہ شہید ہے. اور جو کوئی اپنا دین کو بچاتا ہوا قتل ہوا وہ شہید ہے. اور جو کوئی اپنا خون اور اپنے جان بچاتے ہوئے شہید ہوا، قتل ہوا، وہ شہید ہے. تو دین یا مال یا جان کا دفاع کرتے ہوئے مرنا، یہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے. تو اسے بھی ہم کہیں گے یہ بھی شہید ہے. لیکن یہ صرف شہید آخرت کا ہے، نہ کہ دنیا کا. دنیا کا شہید وہی ہے جو جنگ میں انتقال ہو. تو یہ بھی جو شخص اپنے دین کی یا مال کی یا جان کی، تو وہ بھی شہید ہے. تو بھی کیا ہے، شہید کا مرتبہ اسے ملے گا. اس طرح سے تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اس طرح سے یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں پہرا دینا، اللہ کے راہ میں پہرا دینا، اور اسی وقت اس کی موت آ گئی. یعنی پہرا دیتے ہوئے موت آنا. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اور یا رات کا پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے راہ میں پہرا دینا صرف ایک دن کا، تو یہ ایک ماہ کے، ایک مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. اور اگر وہ مر جائے تو اس عمل کا اجر جاری رہتا ہے جو کر رہا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری رہتا ہے، اور وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے. اور پہرا سے مراد کیا ہے، کہ پہرے سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر کسی کسی دشمنوں سے اپنی قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے رات میں پہرا دینا، رات میں یا دن میں کیا کرنا، یعنی پہرا دینا اور حفاظت کرنا، جیسے کہ بارڈرز پہ، اپنی ملک کے بارڈرز پہ کھڑے رہنا تاکہ دشمن کا حملہ نہ ہو. یا اگر مسلمان کسی جگہ پر کھڑے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ رات پہ سو گئے، تو ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ رات میں وہ سوئے ہوئے ہیں تو کوئی آ کے ان پر کیا حملہ نہ کرے، تو پہرا دینا ان کے لیے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو بولتے ہیں رباط یوم. اس کا نام کیا ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ. اس کو بولتے ہیں عربی میں رباط. تو ایک دن کا پہرا دینا،
یا ایک رات کا، یہ ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے، ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اچھی موت کی علامت. اور اس طرح سے اچھی موت کی علامت یہ بھی ہے کہ کسی نیک اور صالح عمل کو انجام دیتے ہوئے موت واقع ہونا. کسی نیک اور صالح عمل کو انجام دیتے ہوئے موت واقع ہونا، تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا خاتمہ اس پر ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا ہو، تو تو اس کے لیے کیا جنت ہے. تو جس کا آخری کلام دنیا سے لا الہ الا اللہ ہے تو اس کے لیے جنت ہے، تو اس کے لیے جنت ہے. اور جس نے صدقہ کیا، اللہ کے نام میں مال خرچ کیا اور صدقہ کیا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی اسی نیک عمل پر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو نیک عمل کرتے ہوئے نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے اس کی حالت میں آپ کی موت آنا، یہ بھی کیا ہے؟ اچھی موت کی علامت ہے. یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اب میں یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں. یہاں پر جو ہم نے ذکر کیا کہ یعنی جو ڈوبنے والا اور جو منہدم اور جو ہدم سے یعنی دب کر مر جانے والا، یہ بھی شہید ہے. اور ابھی ہم نے سنا کہ افسوس کے ساتھ کہ ترکیہ اور سیریا میں جو 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 زلزلہ آیا، جو انتہائی بڑا عظیم جو جھٹکا آیا اور جو زلزلہ آیا، تو یہ جو زلزلہ ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. اور اس میں جو لوگ کا انتقال ہوا وہ شہید ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ وہ دب کر مرے نا، وہ لوگ دب کے مرے. تو یہ شہادت کا انہیں مقام حاصل ہوگا انشاءاللہ، اگر جو شرط ہے کہ وہ اگر ایمان پر تھے اور توحید پر تھے وہ. تو اور اس میں ہماری نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک لمحے میں جو ترکیہ یا سیریا جو بڑے ممالک ہیں، تو لیکن ایک ہی سیکنڈ کے اندر یا ایک ہی منٹ کے اندر جو آیا زلزلہ، تو اس زلزلے سے ہزاروں بلڈنگیں تباہ ہو گئی اور ہزاروں لوگ انتقال کر گئے اور کئی ہزار زخمی ہو گئے. تو یہ اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے. اور اس میں اللہ ہمیں کیا ڈرا رہا ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہم ڈر جائیں اور ہم اپنا رخ بدل لیں اور اللہ کے دین پہ آ جائیں. اور تو یہ کبھی کیا ہے کہ یہ جو یعنی نشانیاں ہیں، زلزلہ ہو وغیرہ یا سیلاب ہو وغیرہ، یا یہ کبھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کبھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور کبھی یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندوں کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دنیا وہ چھوٹی ہے، بلکہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک یعنی مچھر کے پڑ کے برابر نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو سیریا کے لوگ ہیں، سیریا کے لوگ پہلے سے وہ یعنی ایک بڑی مصیبت میں تھے. پہلے سے وہ ان کے گھر نہیں تھے، وہ بکھرے ہوئے تھے، انتہائی سخت حالت میں تھے. پلس سخت سردی ہے، بھی انتہائی سخت سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے. پھر اس کے اوپر یہ زلزلہ آ گیا، تو ہزاروں مصیبتیں جمع ہوں گی ایک ساتھ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب انسان دنیا سے نکلے اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے اور اس کا مقام دنیا میں آخرت میں بہت بڑا اونچا مقام ہو. اسی کے اللہ کے نزدیک، اس لیے اللہ نے ہمیں کبھی وعدہ نہیں کیا کہ ہماری دنیا اچھی ہوں گی. اللہ نے کبھی یعنی مومنوں سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ ہمیں دنیا بہت اچھی دے گا، نہیں، بلکہ وعدہ کیا اصل آخرت کا. بلکہ یہ کہا کہ بلکہ ہمیں حکم دیا، بلکہ اللہ نے یہ کئی بار کہا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. سورہ بقرہ کیا آئے تھے؟ ہم ضرور آپ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کہ خوف کے ذریعے اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، رزق میں کمی کے ذریعے اور جانیں لے کر، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، سب میں کمی کر کے آزمائیں گے. تو تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں اس کا وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں آزمائے گا، لوگوں کو آزمائے گا. اس لیے کہ یہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. تو جب یہ آزمائش ہے تو پھر آزمائش آنا ضروری ہے. اور تو لوگوں کو مختلف آتی ہے، آزمائش آتی ہے مختلف. اور یہاں پر آزمائش سب کے لیے ہے جن پر ابھی جو آیا زلزلہ ترکیہ میں یا سیریا میں، اس میں آزمائش ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. یہ آزمائش ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. ان کے لیے تو وہ ہے کہ وہ کیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی فیصلوں پر راضی ہوتے یا نہیں ہوتے.
اور ہمارے لیے بھی امتحان ہے کہ ہم کیا ہمارا بھی اس پہ ایمان ہوتا ہے نہیں ہوتا، یا ہم بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نا یہ کوئی نہیں، یہ تو عام چیز ہے، یا ہم کچھ لوگ نعوذ باللہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی کہ کافر لوگ، کافر ممالک بچے ہوئے اس مصائب سے، اور مسلمان اس واقع ہو رہے ہیں. تو یہ اعتراض ہے اللہ کے حکم پر. یہ انسان خطرے پہ ہے جو انسان اس طرح کا اگر اعتراض کرتا ہے کہ کیوں کافروں پر یہ مصیبتیں نہ آئی، کہ امریکہ وغیرہ پر یہ جو دشمن اسلام کے ان پر یہ مصیبتیں نہیں آ رہی، نہ ان پر زلزلے آ رہے ہیں، اور جو ترکیہ سیریا دونوں تو مسلم کنٹری ہے، ان پہ کیوں آئے؟ تو ہم پڑھیں گے اس کا جواب، بہت لمبا جواب ہے، لیکن دو اہم باتیں میں ذکر کر دوں کہ جو آزمائش کا متعلق ہے، تو آزمائش تو اسی سے ہوتی ہے نا. تو اگر دنیا میں اگر ایسا ہوتا کہ سارے کافر لوگ مر جاتے اور کافر ممالک تباہ ہو جاتے، تو سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے، تو سارے لوگ کیا ہوتے؟ اسلام میں داخل ہو جاتے. تو پھر آزمائش کی جو اللہ کی حکمت ہے وہ پورا نہ ہوتی. اگر دنیا میں جو شخص کافر ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی وقت کیا کرتا؟ اسے مار دیتا اور تباہ کر دیتا، اور ان کے ممالک تباہ ہو جاتے ہیں، تو سارے لوگ تو سب کو یقین ہو جاتا کہ ہے نا کہ کفر صحیح نہیں ہے اور ایمان صحیح ہے، تو سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ آزمائش کے خلاف ہے. آزمائش تو یہ ہے کہ الٹا ہو، کہ ہمیں تکلیف دی جائے اور انہیں اچھا کہا جائے. تو اگر جن کا ایمان کمزور ہے اور غیب پہ ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح وہ اعتراض کریں گے تو وہ ہار جائیں گے اور فیل ہو جائیں گے وہ امتحان میں. تو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. تو تاکہ کہ اہم چیز ہمارا یہ غیب پر ایمان، تو ہمیں ہمارا اللہ پہ مکمل غیب پر ایمان ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ہماری جنت ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اب دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ جو مومن لوگوں کے لیے. اس لیے جو بھی مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں، اس سے بڑی مصیبت آئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر مصیبت جو ابھی لوگوں کو آ رہی ہے، وہ مصیبت اللہ کے رسول کو آ گئی ہے پہلے سے. تاکہ یہ اللہ نے مصیبت کیوں ڈالی اللہ کے رسول پر؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ مصیبت دنیا میں مصیبت آنے والی ہے. اللہ کا رسول پیدا ہو یتیم، نہ ان کے والد تھے نہ والدہ تھے. والدہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر 6 سال تھی. والد کا انتقال پہلے ہو گیا، تو یتیم ہی زندگی گزاری اللہ کے رسول نے. اور فقر فاقت میں سب سے زیادہ فقیر اللہ کے رسول تھے. اللہ نے بعد میں پیسے دیے بہت آخری میں، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی، اکثر زندگی بلکہ 90% زندگی گزری فقر فاقت میں. ڈر کے اعتبار سے اللہ کے رسول کو ہمیشہ ڈر تھا کہ کوئی آ کے مجھے مار دے. اس طرح سے جنگوں میں اللہ کے رسول کی زندگی پوری گزری، جنگوں میں کبھی سکون سے زندگی اللہ کے رسول نے مشکل سے گزاری. اپنے بچوں کی وفات کے اعتبار سے اللہ کے رسول کے سارے بچوں کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کی 4 جو بیٹیاں تھیں، تینوں کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کی زندگی میں، اور ایک بیٹی باقی رہی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور جو بچے تھے، مرد بچے، وہ سارے انتقال کر گئے. تو اللہ کے رسول کی ساری اولاد ان کی زندگی میں انتقال کر گئی. اور کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کا، اس کا بچہ اس کی زندگی میں مر جائے. تو جتنی بڑی مصیبتیں ہو سکتی تھی، وہ مصیبت اللہ کے رسول کو ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے صبر کیا اور ہمارے لیے پیغام چھوڑ کے گیا کہ مصیبتیں آئیں گی. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اللہ کے رسول پہ جادو ہوا، یہودی نے جادو کیا. اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. اللہ کے رسول کے دان شہید ہوئے غزوہ احد میں. کئی سخت بیمار ہوئے، بلکہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تم میں سے 2 شخص کی بیماری آتی ہے، یا 3 شخص، اللہ ایسا حدیث میں ہے کہ نعم غالباً تم میں سے 2 شخص کی مجھے بیماری آتی ہے، 2 شخص کی بیماری مجھ پر آتی ہے. تو جتنی مصیبتیں جو آ سکتی تھی کسی انسان کو، وہ مصیبتیں اللہ کے رسول کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے صبر کیا، اور ہمارے لیے پیغام تھا کہ ہم صبر کریں، اور مصیبتیں آئیں گی دنیا میں. تو کسی کو مصیبت آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کو دے کر، کسی کو لے کر. تو اگر اللہ نے ہمیں اگر مصیبت میں واقع نہیں کیا عام طور پر، اگر ہم امان سے، تو یہ اللہ نے ہمیں دے کر آزمایا ہے. کسی کو لے کر آزمایا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے. تو اور سب آزمائش میں. تو کون اس میں؟ تو اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے، تو اس پہ کیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو لگاتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی اطاعت میں، تو پھر وہ کامیاب ہوگا، ورنہ پھر وہ ہار جائے گا. اس طرح سے تو یہ کیا ہے، کچھ ہم نے ذکر کی، کچھ نیک اعمال، کچھ کیا ہے کہ نا اچھی موت کی نشانی ہے. اس طرح سے آخری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا اس کی تعریف کرنا مرنے کے بعد، لوگوں کا اس کی تعریف کرنا مرنے کے بعد.
تو اگر کسی انسان کی مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی نشانی ہے کس کی موت، اچھی موت کی. یہ بھی کیا ہے؟ اچھی موت کی نشانی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک دفعہ قصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے ایک میت گزری، میت اور جنازہ گزرا. تو لوگوں نے اس کی تعریف کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، 3 بار کہا. پھر اس کے بعد ایک یعنی یہ جنازہ گزرا، ایک اور ایک جنازہ گزرا اللہ کے رسول کے سامنے سے. تو صحابہ کرام نے اس کی بری بات ذکر کی، کہا کہ یہ برا آدمی تھا، یہ بدماش تھا، جو بھی تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ابھی دو گزرے، دو جنازے گزرے، تو آپ نے دونوں پر کہا کہ واجب ہو گئی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے اچھی صفت بیان کی اور تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جس کی تم نے بری صفت بیان کی اور برائی کی تو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. پھر آگے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تو انسان کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرنا یہ اچھی علامت ہے. اور یہ انبیاء کرام کی خواہش تھی اور یہ انبیاء کرام کی تڑپ تھی کہ لوگ ان کی تعریف کرنا اچھی مرنے کے بعد. اور یہ اس لیے یہ ان کی دعا تھی. اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا، تو ان کی دعا ذکر کی، ان کی جو دعا تھی. تو انہوں نے یعنی کیا دعا کی؟ فرمایا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. یہ اللہ میری اچھی تعریف رکھ میرے مرنے کے بعد اور میرے بعد آنے والے لوگوں میں، میرا اچھا ذکر کر اور میرا اچھا ذکر رکھ میرے بعد آنے والے لوگوں کی زبان پر، کہ لوگ میری تعریف کریں میرے مرنے کے بعد. تو اصل تعریف ہوتی ہے آپ کے مرنے کے بعد. لوگ تو دنیا میں تعریف کرتے ہیں آپ کی سامنے آپ کی، تاکہ بس ایسی یعنی کوئی فائدے کے لیے یا آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مصلحت کے لیے یا آپ سے کچھ ان کو کچھ مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے. لیکن مرنے کے بعد آپ کی تعریف وہی کرتے ہیں جو حقیقت میں اس کو آپ سے فائدہ ہوا، یا حقیقت وہ صحیح تعریف کرتا ہے، حقیقی تعریف جو سچی تعریف ہوتی، سچی اور حقیقی تعریف. تو یہ تعریف اسلام میں مطلوب ہے. اور اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو چیز ہے اللہ نے یہ ذکر کیا سورہ مریم میں کہ فرمایا کہ وجعلنا لهم لسان صدق فی الاخرین، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق و یعقوب کو ہم نے ان کے بعد کے لوگوں میں اچھا ذکر رکھ دیا. تو اللہ نے اپنی ایک وہ بیان کی نعمت، منت ذکر کی جو سورہ مریم میں وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، جو ہے وہاں پر علیہ ہے یعنی اونچا ذکر اور اونچا اور اعلیٰ ذکر ہم نے لوگوں کی زبان پر رکھ دیا. تو یہ انسان اس کے لیے کام کرے، اور یہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے کام میں آنا پڑتا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے کام میں آنا، لوگوں کے فائدے میں آنا، تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں مرنے کے بعد. اور آپ ایسا کام کر کے جائیں جس کے بعد آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں اور لوگ آپ کی تعریف کر دیں. ابھی اس طرح جگہ یہ یعنی جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری ہیں اور جو امام مسلم ہے وغیرہ، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، لوگ ابھی تک ان کو بولتے ہیں بخاری رحمہ اللہ، اللہ پہ رحم کرے، مسلم رحمہ اللہ، ترمذی رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے ایسے بڑے کام کر کے گئے جس سے لوگ ابھی تک ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اس طرح سے کوئی اگر اللہ نے اس کو مال دیا تو مال خرچ کرے اللہ کے راہ میں کثرت سے، تاکہ لوگ اس کو یاد کریں مرنے کے بعد. اور لوگ بولے کہ ہاں جیسے کہ اگر کسی نے کسی یتیموں کو پالا ہے اور کسی جو بھی کام کیا خیر کے کام، تو ایسا نہیں کام کچھ کرے کہ ایسا کام کرے جو کام سے لوگ اس کی تعریف کریں مرنے کے بعد. نہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی تعریف کے پیچھے پڑے، نہیں، ہم بولے کہ یہ تو ریاکاری ہوگی، یہ تو جائز نہیں، حرام ہے ریاکاری، کہ لوگوں یعنی دکھاوا یا تعریف کے لیے خرچ کرنا. انسان خرچ کرے اللہ کے لیے، تو اگر اس نے اللہ کے لیے خالص خرچ کیا یا اللہ کے لیے کچھ خالص کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کریں گے اور اس کی تعریف لائیں گے لوگوں کے زمان پر. تو یہ سبحان اللہ یہ عجیب معاملہ ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو تو اس کی تعریف نہیں ہوتی، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا کام اللہ کے لیے خالص ہو تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اخلاص اصل اہم چیز ہے.
تو اگر کسی کی میں اخلاص ہے تو اگر اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی اس کو اس کا نام کیا کریں گے، یہ اونچا کریں گے، اونچا کریں گے اور لوگوں میں پھیلائیں گے اگر اس میں اخلاص ہے. اور یہ موجود ہے کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم ہے، لیکن یہ زندگی میں یہ جیل میں تھے اور ان کا انتقال ہوا جیل میں. تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. ان کی کتابیں پڑھنا مشکل تھا، بلکہ اس وقت یہ تھا کہ لوگوں نے یہ کہا تھا، اس کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جس نے بھی ابن تیمیہ کا عقیدہ پڑھا وہ کافر ہے اور ہم اس کو مار دیں گے، وہ قتل کے لائق ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں تو کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں یا لوگ ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ان کا انتقال ہوا جیل میں، اللہ پہ رحم کرے. لیکن ہوا کیا پھر ان کے مرنے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد کیا ہوا کہ لوگ ابھی تک ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اصل ہے، تو یہ کیا ہے اصل بات. تو یہ کچھ کیا تھا، یہ کچھ ہم نے ذکر کیے کچھ اچھی موت کی نشانیاں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، اور ضروری کہ نا یہ پورے جمع ہوں، یعنی اس میں ایک کافی ہے، اگر ایک بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. اور انسان کوشش کرے کہ نا وہ یعنی اس کی اچھی موت کی کوشش کرے، دعا کرے، اس کے لیے کام کرے. کچھ تنبیہات ہیں یہاں پر. پہلی تنبیہ یہ ہے کہ یہ علامتیں اچھی خوشخبری میں سے ہیں جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یقیناً کسی بعینی ہی شخص کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے. یہ ایک اچھی نشانیاں ہیں، لیکن کہنا کہ فلاں آدمی یعنی اگر اس نے مرنے سے پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پکا جنتی ہے، یہ مشکل ہے، یہ غلط ہے. ہاں آپ بولیں گے ہاں اس کی اچھی موت ہوئی، یہ بول سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم بولنا کہ اس کی موت اچھی ہوئی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوا، یہ بول سکتے ہیں. لیکن یقیناً جذب کے ساتھ کہنا کہ یہ جنتی ہے، نہیں، یہ کسی کے لیے نہیں. آپ بولیں گے امید ہے کہ اس کی اچھی موت ہوئی، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں جس کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ جنتی ہے تو آپ بولیں گے. جیسا کہ کون ہے، بعض صحابہ کرام، جیسا کہ خلفاء راشدین ہے، خلفاء اربعہ ہے اور عشر مبشرہ ہے. ان کے بارے میں تو یعنی یہ واضح حدیث میں ہے کہ یہ رکو یہ کیا ہے، یہ جنتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ جنتی ہے. تو جن کے بارے میں قرآن حدیث میں آیا کہ وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے، الٹا جنتی ہے جہنمی ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جنتی ہے، بولیں گے یہ جہنمی ہے. لیکن جس کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا بولیں گے، خاموش. ہاں آپ بولیں گے امید ہے کہ اس کی موت اچھی ہو، لگ رہا ہے کہ اس کی موت بری ہوئی، ہاں ایک بس توقع ہو سکتی ہے. لیکن جذب کے ساتھ یقین یہ منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ اس کی دل میں کیا تھا اور کیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم بولیں گے کہ نا سبحان اللہ، ممکن شاید وہ مرنے سے پہلے اس نے شاید توبہ قبول کر لی، توبہ کر لی ہو، یا اس نے ایمان لا لیا ہو. اور یہ بھی ہے کہ اور اگر کلمہ شہادت اس کو پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اگر کلمہ شہادت نہ پڑھ سکا، یعنی کسی انسان کو ہم نے کہا کہ بھائی پڑھو تم، لیکن وہ پڑھا نہیں، نعم ہم اس میں کیا کرنا آسان تھی. یہاں پر آپ نے صحیح کہا، یہاں پر ہمارے متشم بھائی نے کہ ہم یہاں پر حسن ظن کر رکھیں گے جس کا اچھی موت ہوئی، اور جو شخص برا ہے اس کے لیے برا گمان کریں گے. دونوں ہے، جو شخص کی اچھی موت ہوئی تو اس سے حسن ظن کریں گے، اس سے اچھا گمان کریں گے. اور جس کا بری اور جس کا ہے نا بری موت ہوئی تو اس سے برا گمان کریں گے. یہ دونوں اسلام میں. یہ نہیں کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے تو لوگ بولیں گے لوگ داڑھی کاٹ رہے اور لوگ حرام کام کر رہے، ہم لوگوں سے اچھا گمان کر رہے، نہیں، اسی بات نہیں. بلکہ جس نے ہم سے اچھا ظاہر کیا تو ہم اس سے اچھا گمان کریں گے، اور جس نے ہمارے سے برا ظاہر کیا تو ہم اس سے برا گمان کریں گے. یہ اسلام میں. جس نے ہمارے سامنے اچھا ظاہر کیا تو ہم اس سے اچھا گمان کریں گے، اور جس نے ہمارے سامنے برا ظاہر کیا اور گناہ ظاہر کیے تو ہم اس سے برا گمان کریں گے. لیکن دونوں میں جذب نہیں کریں گے، دونوں میں یقین سے بات نہیں کہیں گے، بلکہ دونوں میں کیا ہوں گا کہ عام بالکل ہم گمان ہوگا خالی، اور دن ٹھیک ہے نا، دن ہوگا. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ نا کچھ لوگ بالکل ہی کیا ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، بولتے ہیں ہمیشہ اچھا گمان کرو لوگوں سے، یعنی کافر سے بھی اچھا گمان نہیں. کافر تو کافر ہے وہ منافق منافق ہے، وہ فاسق فاسق ہے، فاجر فاجر ہے دنیا میں.
تو اگر کسی نے کوئی اگر فاجر تھا، گنہگار تھا، تو ہم اس سے برا گمان کریں گے، تاکہ لوگ جانے کہ ہاں، اس سے لوگ اس سے یعنی مجھ سے یہ برا گمان کرتے ہیں، تو وہ یعنی وہ گناہ چھوڑے، وہ کیا کرے، گناہ چھوڑے. تو حسن ظن ہوگا جس نے ہمارے سامنے اچھا ظاہر کیا، اور برا گمان ہوگا اس سے جس نے کیا کیا، ہمارے سامنے برا ظاہر کیا. اس لیے کہ ہمیں دل کی بات نہیں معلوم، دل کی بات تو اللہ کو معلوم ہے. تو جو سیکنڈ بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے شہادت اس کو پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ بھائی پڑھو شہادت، پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے نہیں پڑھا، تو یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا، نہیں، نعوذ باللہ. یعنی ہم نے اس کو کہا پڑھنے کے لیے، ہم نے اس کو کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے پڑھا نہیں مرنے سے پہلے، تو نہ وہ کافر ہوا، نہ اس کا برا انجام ہوا، نہیں، دونوں بھی نہیں ہوا. ممکن ہے کہ وہ پڑھا، آپ کو سنی نہیں آیا، یا ضروری نہیں ہے، ہم بولے کہ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کی آخری، یعنی اگر وہ جنتی ہو تو ضروری کہ وہ اس کا آخری یعنی کلمہ توحید ہو، نہیں، ٹھیک ہے نا. تو کسی کا اگر آخری مرنے سے پہلے کلمہ توحید نہ پڑھنا، یہ اس کی بری موت کی علامت نہیں ہے. ہاں، پڑھنا یہ اچھی موت کی علامت ہے، کلمہ توحید کا پڑھنا اچھی موت کی علامت ہے، لیکن نہ پڑھنا یہ بری موت کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی برے انجام کی علامت ہے. خاص طور پر اگر وہ بے ہوش تھا، یعنی کچھ لوگ بے ہوش رہتے اور ان کا انتقال ہوا تھا، یا کوما میں ہے، انتقال ہو گیا، تو خاص طور پر، یہ خاص طور پر. ہاں، اگر یہ ہوا، ایک بات یہ ہے، اگر یہ ہوا کہ ہم نے اسے کہا کہ بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو کلمہ توحید، لیکن اس نے کچھ اور بات کہی، بری بات کہی، ہاں، یہ تو پھر واضح نشانی ہے کہ یہ اس کی موت بری موت ہوئی، اس کی موت بری موت ہوئی. ہم نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کچھ اور بات کہہ رہا ہے، کچھ بری بات کہہ رہا ہے، کسی اور کا ذکر کر رہا ہے، جو ہم نے ذکر کیا شروع میں، کسی گانے کا، کوئی اور چیز کا، کسی انسان کا ذکر. تو ہم بولیں گے ہاں، یہ حقیقت میں اچھی موت نہیں ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم یقینا نہیں بولیں گے کہ جہنمی نعوذ باللہ یا کافر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ نا، نعم، یہاں پر آپ نے سوال کیا، اور یہاں پر ہم نے ذکر کیا، یہاں پر حمام میں یا باتھ روم میں یا کسی حادثے میں، حمام میں یا کسی حادثے میں انتقال بری علامت کی نشانی نہیں ہے. باتھ روم میں یا حمام میں یا کسی حادثے میں انتقال بری علامت کی نشانی نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیے، ممکن ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہیں، ان کا باتھ روم میں انتقال ہو گیا، تو یہ بھی یعنی بری موت کی علامت نہیں ہے. اور نہ ہی یا کسی حادثے میں انتقال ہونا، یہ بھی کیا ہے، بری موت کی علامت نہیں. اور ممکن ہے کہ اس نے پڑھ لیا ہو، اگر باتھ روم میں اس کا انتقال ہوا، وہ ممکن ہے کہ اس نے پڑھ لیا ہو، یعنی باتھ روم میں لا الہ الا اللہ، ممکن ہے، نہیں معلوم ہمیں کیا ہوا. تو اللہ کا ذکر کرنا حرام ہے حمام کے اندر، یا مکروہ ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن اگر کسی نے وہ، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے کیا ہوا آخری میں، کہ آخری میں کیا ہوا. تو حمام کے اندر بھی یا کسی حادثے میں انتقال ہونا، تو یہ کیا ہے، بری علامت کی نشانی نہیں ہے. ہاں، ایک بات یہ ہے کہ جیسا کہ یعنی علماء نے فرمایا کہ نا، کہ اسپیڈ بھگانا گاڑی، حد سے زیادہ گاڑی تیز بھگانا، یہ خودکشی ہے. یعنی اسپیڈ لمٹ کراس کرنا جان بوجھ کر، اور پھر اس کی اگر موت ہو گئی، تو بہت سے علماء نے کہا کہ یہ خودکشی ہے. اسی کہ اسے یقین ہے کہ اگر میں بھگاؤں گا تو میرا حادثہ ہوگا، جیسا کہ اس نے خود کیا خود اپنے آپ کو واقع کیا کس میں، موت کے اندر. اگر کسی کی اچھی موت ہو، لیکن اس پر کوئی قرضہ یا حقوق العباد ہو، تو اسے گناہ کی معافی نہیں ہوگی. حدیث میں ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرضے کے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرضے کے. اللہ اکبر. تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ادا نہ ہو. تو شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرضے کے. تو اس میں ہمارے لیے تنبیہ ہے. تو اس لیے جیسے کہ یعنی بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی انسان کا موت واقع ہو رمضان میں، حرم کے اندر، سجدے کی حالت میں، کعبے کے اندر، آخری اشرے میں، روزے کی حالت میں، مدینے میں، پھر بھی اگر اس پہ قرضہ ہے، تو معاف نہیں ہوگا. اور آج کل یہ موجود ہے. لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، مال کھا لیتے، زمین ہر پڑ لیتے، حق ادا نہیں کرتے، اور پھر ہر مہینہ وہ جا کے عمرہ کرتے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے.
ہاں اچھی، اس نے ایک اچھا کام کیا، اس نے کیا کیا، ایک اچھا کام کیا، اس نے عمرہ کیا، اچھی بات ہے، ہم اس کو اور ابھاریں گے. یہ نہیں کہ ہم بولیں کہ تمہارا فائدہ نہیں عمرہ کرنے کا، ہاں ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو بولیں کہ تم عمرہ کیوں کر رہے، تم یہ گناہ کر رہے ہیں. عمرہ کرے اچھی بات ہے، ہم بولیں گے عمرہ بھی کرو، اور عمرے بھی کرو، حج بھی کرو، اور رمضان میں اعتکاف کرو حرم کے اندر، آخری اشرا گزارو حرم کے اندر، اچھی بات ہے. لیکن بندوں کے حقوق ادا کرو. اور اس کو یہ بھی بول دیں گے اگر تم جو بھی کرنا کر لو، کعبے کے اندر بھی چل جاؤ، مدینے میں تمہارا انتقال ہو جائے آخری اشرے میں، یعنی شب قدر میں شہید بھی ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جنگ میں بھی شہید ہو جاؤ، تو قرضہ معاف نہیں ہوگا. قرضہ یا کہ تم نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کا مال کھا لیا، حرب زمین حرب کر لی، کچھ بھی کر لیا، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا. کتنی بڑی موت ہو جائے، موت کتنی اچھی موت ہو جائے، اگر قرضہ باقی ہے یا بندوں کے حقوق دینا ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا بہت خطرناک چیز ہے، انسان اس کے لیے انسان متنبع ہو. اور حتیٰ کہ اگر نص ریال بھی ہے، حتیٰ اگر نص ریال بھی باقی ہے، اور یہ ہوتا ہے یہ بقالوں میں یا کسی دکان میں باقی 1 ریال چھوڑ دیتے خط، ارے بولتے نکل دے دو، تو پھر وہ بھی بھول گیا اور ہم بھی بھول گئے، لیکن اللہ نے اس کو لکھ لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، اور سوال ہوگا قیامت کے دن. احصاہ اللہ ونسوہ، سورہ مجادلہ میں کہ اللہ ہمیں اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور حشر ہوگا، اور سامنے پیش کریں گے ہمارے اعمال، تو ادھر بولیں گے احصاہ اللہ، اللہ نے گن لیا اور ہم بھول گئے، لیکن اس کی پکڑ ہوگی. ہم۔ کسی برے عمل پر موت ہونا یا کسی بری بات کا کہنا مرتے وقت بری موت کی نشانی ہے، یہ واضح ہے. کسی برے عمل پر موت ہونا یا کسی بری بات کا کہنا مرتے وقت یہ بری موت کی نشانی ہے، یہ میں نے ابھی کہہ دیا. مرتے وقت موت کو ناپسند کرنا اور لوگوں کا اس کے متعلق برا کہنا بھی بری موت کی نشانی ہے، یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کو موت یعنی موت پسند نہیں آ رہی، اسی کو اس نے دیکھ لیا کہ اس کے لیے جہنم میں نعوذ باللہ، تو پھر وہ اس کو موت پسند نہیں آ رہی. یا لوگ اس کے بارے میں برا کہنا، یہ بھی کیا ہے، بری موت کی نشانی ہے، یہ بھی کیا ہے، بری موت کی نشانی. بری موت کے اہم اسباب میں سے یہ ہے، یعنی بری موت انسان کو ہوتی کیوں، اس کے اہم اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی انسان گناہ ایک بار کر دیا نہیں، ہمیشہ لگاتار گناہ کر رہا، گناہوں پر اصرار، یعنی کیا مطلب کہ ڈیلی وہ داڑھی شیو کر رہا ہے، ہمیشہ وہ داڑھی شیو کر رہا ہے، یہ ہمیشہ تو اس کا توب لمبا ہے، یا اس کا پینٹ یا شلوار اس کا کیا ہے، اس کا ٹخنوں کے نیچے ہے، ہمیشہ ہمیشہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا ہمیشہ فجر کی نماز ضائع ہو رہی، یا عورت ہمیشہ پردہ نہیں کر رہی، اور حجاب نہیں کر رہی عورت، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصرار، یہ بری موت کی کا ایک وجہ بنتی ہے. اس طرح سے عقیدے کی اصلاح نہ کرنا، عقیدے کی اصلاح نہ کرنا، یعنی برا عقیدے پہ اس کی موت آنا، یا بری صحبت اختیار کرنا، یعنی تو اس سے پھر یہ تو ایک وجہ ہے بلا شک، اگر سارے برے لوگ ہوں گے تو پھر اس کو کب توفیق ملے گی نیک عمل کی. تو ضروری کہ وہ یعنی برے لوگوں کا ساتھی کا ساتھ دینا چھوڑ دے، اور ان کی صحبت چھوڑ دے. تو یہ کیا ہے، بری موت کے اہم اسباب میں سے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کسی کی موت کے وقت کیا مسنون کام کرنا ہے، یعنی اگر کسی کی موت واقع ہو رہی ہے تو اس وقت کیا کام کیا جائے، کیا کام کیا جائے، یہ پڑھیں گے. یہ ہم کیا کریں گے، یہ پڑھیں گے. تو کسی کی موت کے وقت مسنون کام کون سے کرتے ہیں وہ پڑھیں گے. بلکہ انشاءاللہ غالباً ابھی ٹائم ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آج کافی ہے. تو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو باذن اللہ تعالی. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگلی کلاس میں، کہ کسی کے موت کے وقت کیا کیا کام کرنا مسنون ہے، موت کے وقت، موت کے بعد، اور اس طرح سے جو متعلق چیزیں ہیں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں دنیا آخرت میں یعنی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور آخرت، اور ہم نے جو سیکھا ہے اور جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کری اخلاص کے ساتھ. اگر اخلاص نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم.